أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، آج سے اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم سورۃ المومن کا مفہوم اور اس کا ترجمہ اور اس کی تعبیر مختصر طور پر اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان المبارک سے پہلے سورۃ الزمر اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی تھی، اور اب اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے سورۃ المومن سے ہم اپنی بات کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی بھی، سمجھانے کی بھی اور عمل کرنے کی۔ یہ سورۃ حامیم، یہ سورۃ المومن ہے۔ اس کے 3 نام علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں، اور بہت سی تفاسیر میں بھی ان ناموں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سورۃ المومن ایک نام یہ ہے المومن، دوسرا نام ہے سورۃ الطول، اور تیسرا نام ہے سورہ غافر۔ غافر اور طول یہ اسی دوسری آیت میں جو اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر آیا ہے، صفات آئی ہیں، ان کے حوالے سے یہ نام۔ اور سورۃ مومن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے تناظر میں، جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے اور انہیں ختم کرنے کی ٹھان لی تھی، اس وقت ایک مرد مومن نے انہیں اس اقدام سے روکا تھا کہ یہ حماقت نہ کرو۔ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ایمانہ، کہ ایک مومن شخص نے جو آل فرعون سے تھا، بنی اسرائیل سے نہیں تھا بلکہ فرعون کے خاندان اور قبیلے کا، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ اس نے یہ کہا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا يَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، کہ تم اس آدمی کو قتل کرتے ہو اور اس کا جرم یہ بتلاتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، بس اس بات پر تم اس کے قتل کے درپے ہو۔ اس آیت میں جو مومن کا لفظ آیا ہے، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ المومن رکھا گیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے تلمیذ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے
جو اپنی کتابوں میں کتاب التفسیر باندھا ہے، باب باندھا، عنوان قائم کیا ہے، جس کے تحت قرآن مجید کی تفسیر بیان کی ہے، تو امام بخاری نے بھی اور امام ترمذی نے بھی وہاں سورۃ المومن ہی لکھا ہے۔ لیکن جو اور ہمارے یہاں بر صغیر میں جو مصحف ہے چھپتا ہے قرآن مجید، اس میں بھی یہ سورۃ مومن ہی ہے، لیکن عرب میں اور مغرب میں اور دوسری عربی بہت سی تفاسیر میں اس سورت کا نام سورت غافر کے نام سے لکھا گیا ہے، غافر کے نام سے، گویا کہ یہ سورت مومن بھی، غافر بھی اور سورت الطول بھی، تین ناموں سے یہ سورت متعارف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سورت قرآن مجید کی 40ویں سورت مصحف کی ترتیب کے مطابق، یہ 40ویں سورت، اور علامہ سیوطی کے لکھنے کے مطابق ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 60 ہے۔ 60ویں سورت تھی جب جو نبی علیہ السلام پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورت کو نازل فرمایا، یعنی نزول کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، جس طرح کہ الف لام میم ہے، الف لام را ہے، یاسین ہے، تاسین ہے، اور اسی طرح تاہا ہے، اسی طرح حامیم ہے۔ جس طرح وہ حروف مقطعات ہیں، اسی طرح حامیم بھی حروف مقطعات میں سے، جن کے بارے میں صحابہ کرام کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ اعلم بمراد ہے، کہ اس کے معنی اور اس کا مفہوم اللہ رب العزت ہی صحیح طور پر جانتے ہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ان حروف پر نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی علیہ السلام سے پوچھنے کی جسارت کی، اور نہ ہی کفار نے، مشرکین نے اور منکرین نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ حروف کیا ہے، یہ حروف کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے۔ نہ صحابہ کرام نے پوچھا ہے، نہ منکرین نے اس کا کوئی استفسار کیا ہے، سوال کیا ہے۔ یہ بات کم سے کم سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کلام کا یہ بھی ایک اسلوب ہے، کلام کا یہ بھی ایک اسلوب ہے کہ ایک لفظ کو مختصر کر کے چند الفاظ میں ہم ادا کر دیتے ہیں۔ لفظ بڑا ہوتا ہے لیکن اس کا اختصار کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ڈگریاں ہوتی ہیں، بی اے کی، ایم اے کی، ایم فل کی، آپ سمجھتے ہیں، نام تو ان کے بڑے بڑے ہیں، لیکن اختصاراً دو دو تین تین لفظوں میں ان ڈگریوں کے نام لوگوں کے ہاں متعارف۔ تو بہرحال جو بھی توجیہ کی جائے، راجح بات یہی ہے کہ حروف مقطعات کے معانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ یہاں سورت المومن سے لے کے سورت الاحقاف تک یہ 7 صورتیں بنتی ہیں، اور یہ 7 کی 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان کو آل حامیم بھی کہتے ہیں اور الحوامیم بھی کہتے ہیں۔ ان 7 صورتوں کو الحوامیم بھی کہتے ہیں اور آل حامیم بھی کہتے ہیں۔
اور یہ ساری اکٹھی آئی ہیں ترتیب کے ساتھ سورۃ الاحقاف تک۔ اللہ اکبر۔ بعض حضرات نے یہ بات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، مخ ہوتی ہے، اور قرآن مجید کا مغز جو ہے یہ حوامیم ہے، یعنی وہ صورتیں ہیں جن کی ابتدا حامیم سے کی گئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتیں ایسی ہیں کہ جس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ریشم کا کپڑا ہوتا ہے، ریشم کا کپڑا ہوتا ہے، گویا یہ بڑی معنوی اعتبار سے، اپنی دعوت کے اعتبار سے، اپنے مفاہیم کے اعتبار سے نہایت اہم صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض نے یہ تکلف کیا ہے ہا میم کے بارے میں کہ ہا سے مراد نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ اسماء گرامی ہیں جو ہا سے شروع ہوتے ہیں، جو ہا سے شروع ہوتے، جیسے حمید ہے، حمام ہے، حنان ہے، حلیم ہے، حکیم ہے۔ اور میم سے مراد وہ اسماء گرامی مراد ہیں جو میم سے شروع ہوتے ہیں، جس طرح مجید ہے، یا جس طرح منان ہے، متکبر ہے، مصور ہے، مالک ہے۔ یعنی ہا میم میں میم سے مراد بعد نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ نام مراد لی، لیکن یہ ایک اندازہ ہے، ایک رائے ہے، حتمی اور قطعی یہ بات نہیں۔ اس لیے جمہور مفسرین رحمہم اللہ یہی بات کہتے ہیں کہ ان حروف مقطعات کے معنی حقیقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو داؤد اور جامع ترمذی میں ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان بیتکم العدو فقولوا حامیم لا ینصرون، کہ جب تمہارے اوپر دشمن رات کو شب خون مارے تو تم یوں کہو حامیم لا ینصرون۔ یہ بات بھی سمجھنے والی، جتنے غزوات ہوئے ہیں ان غزوات کے بارے میں یہ بات تاریخ میں بھی اور سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ علیحدہ نام ہوتے تھے بطور شعار کے، کیونکہ رات کے وقت جب لڑائی ہوتی پتہ تو نہیں چلتا کون ہے مورد مقابل، مخالف کون ہے، سامنے کون ہے۔ تو اس وقت شعار کے طور پر مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مختلف الفاظ یا مختلف نام وہ متعین کر لیتے تھے کہ ہم اندھیرے میں یہ لفظ بولیں گے اور تم سمجھ لینا کہ یہ ہمارا آدمی ہے اور فلاں ہے، سمجھے نا۔ شعار کے طور پر گویا نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب رات کے موقع پر کوئی دشمن شب خون مارے تو تم کہنا حامیم لا ینصرون۔ اب دشمن کو تو کیا پتا کیا اس کے کیا مطلب ہے، لیکن آپ کے بتلانے کے نتیجے میں مسلمانوں صحابہ کرام کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین یہ بات معلوم ہو جاتی تھی کہ یہ ہمارے لشکر کا فرد ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ہمارا مد مقابل ایسا نہ ہو کہ اندھیرے میں ہمارے ہاتھوں ہی تیغ ہو جائے، بات کرے تو وہ یہ شعار کے طور پہ، علامت کے طور پر یہ جملہ کہے۔ جس طرح کہ ایک غزوے میں مہاجرین کا شعار تھا عبداللہ، جب مد مقابل آتا ہے اگر مہاجر تھا تو وہ کہتا عبداللہ، اور انصار کا شعار تھا عبد الرحمن۔ یعنی مختلف جنگوں میں، مختلف غزوات میں مختلف یہ شعار کے طور پر الفاظ استعمال ہوئے۔ اور غزوہ احد میں یہ شعار تھا امت امت، اس لفظ امت امت،
یہ لفظ بولتے تھے مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ مسیلمہ قذاب کے ساتھ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہاد ہوا ہے، تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا شعار تھا یا محمدہ یا محمدہ۔ مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ یہ تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، مسیلمہ قذاب کے اور اس کے لشکریوں کے خلاف۔ تو ان کے مقابلے میں گویا یہ ایک بطور علامت اور شعار کے کہ ہم تو محمدی ہیں، ہم مسیلمی نہیں ہیں، یا محمدہ، یہ لفظ استعمال کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اسی طرح لکھا ہے کہ طائف اور حنین میں فتح مکہ کے بعد طائف نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، اور ساتھ ہی حنین وہاں تشریف لے گئے تھے جہاد کے لیے۔ تو طائف اور حنین کے موقع پر مہاجرین کا جو شعار تھا وہ تھا عبد الرحمن۔ مہاجر کہتا میں عبد الرحمن، اور خزرج جو انصار کے قبیلے اوس اور خزرج، ان کے بھی علیحدہ علیحدہ نام تھے، علیحدہ علیحدہ شعار تھے۔ چنانچہ خزرج کا تھا یا بنی عبداللہ، اور اوس کا تھا یا بنی عبید اللہ۔ یعنی علامت کے طور پر ہر غزوے میں ایک علیحدہ شعار کے طور پر یہ رات کے موقع پر جب مٹ بھیڑ ہوتی یا جہاد ہوتا، غزوہ ہوتا، تو یہ علیحدہ شعار کے طور پر، تاکہ اپنے ہاتھوں ہی اپنے ساتھی تیغ نہ ہو، سامنے آنے والا وہ یہ بول اٹھے کہ میں فلاں ہوں، یہ ایک علامت کے طور پر۔ تو ایک غزوے کے موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب تم پر رات کو دشمن شب خون مارے تو تم کہنا تم یہ کہنا حامیم لا ینصرون، یہ لفظ بول۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے شعار کے طور پر بھی غزوات میں۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کہ یہ کتاب، اس کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ اس کا علم بھی کامل اور مکمل ہے، اور وہ غالب ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ اللہ ہے جو تمام صفات حسنہ سے متصف ہے۔ اس کی طرف سے یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہاں یہ بھی دیکھیے کہ یہاں سورۃ مومن میں تو یہ بات ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، لیکن سورۃ زمر میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لفظ یہی ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یعنی عزیز کے بعد وہاں حکیم ہے اور یہاں عزیز کے بعد علیم ہے۔ یعنی صرف فرق یہ ہے، باقی وہی آیت ہے جو سورۃ زمر میں پہلے گزر چکی ہے۔ تنزیل کا معنی نازل ہے اصل، اور تنزیل کے معنی ہے یکے بعد دیگرے نازل ہونا۔ تنزیل کے معنی ہے یکے بعد دیگرے، ایک کے وقفے کے بعد، وقفے کے بعد۔ قرآن مجید چونکہ نجمن وقفن نازل ہوا ہے، یک بارگی نازل نہیں ہوا، اس لیے اکثر و بیشتر قرآن مجید کے بارے میں یہی تنزیل کا یا نزلہ کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ آپ کا بھلا کرے انزلہ، انزال کا لفظ ہے، اور اس میں زیادہ توسع پایا جاتا ہے، یعنی اس میں نجمن وقفن نازل ہونے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، اور یک بارگی نازل ہونے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، ایک ہی بار نازل ہو۔ تورات اور انجیل یہ دونوں ایک ہی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ قصہ تو معروف ہے قرآن مجید میں کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کہ آؤ طور پہاڑ پر، وہاں آ کے 40 دن روزہ بھی رکھو، ذکر و اذکار کرو، اور اس کے بعد میں تمہیں کتاب دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 40 دن پورے ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی تختیاں عطا فرما دی۔
لکھی ہوئی تختیاں یک بارگی ہی عطا فرما دی۔ اور وہ رہا مسئلہ ہے، وہ پتھر پر کہتے ہیں لکھی ہوئی تھی، جب اپنے قوم کے پاس آئے اور قوم کا حال دیکھا کہ وہ ایک بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے اور بھائی سے بھی انہوں نے تلخ کلامی کی کہ تو میرے بات تم نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں، اور ادھر ہاتھ سے وہ تختیاں گری اور وہ ٹوٹ گئی، ہاتھ سے وہ تختیاں گری اور ٹوٹ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ ذو الجلال نے کتاب نازل کی تورات، لیکن وہ یک بارگی ایک ہی بار اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید لکھی ہوئی صورت میں اپنے نبی علیہ السلام کو نہیں عطا فرمائی یہ کتاب، بلکہ وقفے وقفے کے بعد ضرورت کے مطابق مشرکین کے سوالات کے مطابق ان کے اعتراضات کے جواب میں علیحدہ علیحدہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو، اس کتاب کو اللہ ذو الجلال نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ایک جگہ، اللہ اکبر کبیرہ، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اب یہاں فرق دیکھ لیے، قرآن پاک کے بارے میں نزلہ کا لفظ وہی استعمال ہوا ہے، نزلہ ینزل تنزیل، تنزیل معنی استعمال ہوا ہے، لیکن انجیل اور تورات کے بارے میں انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ وہ دونوں کتابیں یک بارگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، لیکن قرآن مجید کے دینے کی یہ صورت نہ تھی، بلکہ سب سے پہلے جو ابتدا ہوئی ہے وہ 30ویں پارے میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی پہلی 5 آیات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غار حرا میں نبی علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور پھر ایک وقفے کے بعد سورت مدثر نازل فرمائی، اور اسی پر علماء نے یہ بات کہی ہے کہ سورت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سورت میں گویا کہ اظہار تھا کہ اللہ ذو الجلال نے آپ کو نبی بنا دیا ہے، یہ اطلاع تھی، لیکن لوگوں کو تبلیغ کرنا، کفار کو سمجھانا، اس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے سورت مدثر میں دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اٹھے، اب لیٹنے کا وقت ختم ہو گیا، اب آرام کا وقت ختم ہو گیا، اٹھیں اور اٹھ کے لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتلائیں کہ یہ لات منات عزا یہ بالکل ہیچ ہے، اور ان کی عبادت بالآخر تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ یہ بات بتلائیں انہیں، ان سے خبردار کر دیں بلا کسی خوف اور بغیر کسی مرامت کے خوف کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس صورت سے، صورت مدثر سے گویا آپ کو رسول بنا دیا گیا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا ہے اور رسولوں کو بھی بھیجا ہے۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ 124 انبیاء ہیں جو اللہ ذو الجلال نے بھیجے، ان میں سے 313 رسول ہیں، ان میں 313 رسول ہیں، باقی انبیاء ہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جس پر اللہ ذو الجلال کلام اپنا نازل فرمائے اور اس کا مخاطب اس کی اپنی امت بھی ہو اور کفار بھی اس کے مخاطب ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ ذو الجلال کی وحی نازل ہو لیکن اس کے مخاطب کفار نہیں ہے، اس کے مخاطب امت ہوتی ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل میں بہت سے نبی ہوئے ہیں، لیکن وہ کس نبی کے پیروکار تھے؟ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور تورات کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان بلا شبہ وہ رسول تھے۔ حضرت داؤد کو کتاب بھی اللہ ذو الجلال نے عطا فرمائی، لیکن اس زبور میں کوئی حکم اللہ ذو الجلال نے نازل نہیں فرمایا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان بھی تورات ہی کے تابعدار تھے اور موسیٰ علیہ السلام ہی کی امت کو کہلاتے تھے۔ سمجھے نا بات؟ رسول اور نبی میں یہ فرق ہوتا ہے۔
یہ نہیں کہ ہر رسول اس کے پاس کتاب آتی ہے، یہ بھی نہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ ذو الجلال نے رسول کہا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام پر اللہ ذو الجلال نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے تابع دار تھے۔ اس لیے نبی اور رسول میں یہ فرق ہے جو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے النبوات میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال اللہ ذو الجلال نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ دونوں شرف دیے، نبی بھی اور رسول بھی۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں تنزیل الکتاب، کہ نازل کیا اللہ ذو الجلال نے کتاب کو۔ یہاں ایک بات اور سمجھے کہ یہ انزلہ کا جو لفظ ہے، یہ کبھی اس کا استعمال قرآن مجید میں اس چیز پر بھی ہوا ہے جس کے فیصلے یا جس کا حکم من جانب اللہ آسمانوں سے عرش سے اللہ ذو الجلال والاکرام عطا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ اب لوہے کو نازل کرنے کا کیا مطلب کہ لوہے کو بنانے، کہاں کہاں اس کو سمانے، کہاں کہاں اس کو نکالنے، یہ سارے فیصلے کس نے کیے آسمانوں پر؟ اللہ ذو الجلال نے کیے۔ بالکل اسی طرح اللہ ذو الجلال نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم، لباس کے بارے میں بھی یہی انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے بارے بھی یہی ہے کہ یہ کپاس یا جس سے لباس بنتا ہے، ان چیزوں کے فیصلے، ان کی مقدار اور ان کے پیدا ہونے کے بارے میں احکام، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بارش کو بھی اللہ ذو الجلال نازل فرماتا ہے کیونکہ اس کا فیصلہ بھی اللہ ذو الجلال کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ انزلہ تنزیل، اس کے معنی میں نے آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آگے دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ، الکتاب، کہ ہم نے نازل کی کتاب۔ اب کتاب تو نبی علیہ السلام پر آئی نہیں، لیکن اس کو کہا کتاب دیا ہے، جس طرح کہ ابتدا ہی میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے علماء بتلاتے ہیں کہ ذالک اسم بعید کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ھذا قریب کی طرف ہوتا ہے۔ ھذا الکتاب نہیں کہا، ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا تذکرہ، جس کی بشارت پہلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دے چکے ہیں۔ بات سمجھے؟ چنانچہ آج بھی باوجود کے محرف ہے تورات، پھر بھی تورات میں یہ لفظ آج بھی موجود ہے کہ میں ان لوگوں، ان کے لیے، ان کے بھائیوں میں سے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ میں ان کے لیے، ان کے بھائیوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے، بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے۔ بنو اسرائیل کے بھائی کون تھے؟ بنو اسماعیل۔ بنو اسرائیل کے بھائی کون تھے؟ بنو اسرائیل، ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا نبی برپا کروں گا، تمہارے جیسا نبی ہوگا وہ بھی۔ اللہ ذو الجلال نے بھی فرمایا ہے انا ارسلنا الیکم شاہدا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ ہم نے تمہاری طرف رسول اسی طرح بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا۔ اور دونوں انبیاء میں، دونوں رسول میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں اتنی توافق ہے، اتنی موافقت ہے کہ وہ موافقت نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا کسی اور نبی کے ساتھ۔ اللہ ذو الجلال نے یہ مماثلت جو بیان فرمائی ہے،
بہت سی آپس میں مواصلات یعنی آپس میں تعلق، صفاتی تعلق کی بنا پر اللہ ذو الجلال نے بیان فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اگر ہجرت کی ہے، نبی علیہ السلام نے بھی ہجرت کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی ہے، نبی علیہ السلام کی بھی شادی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شمال کی طرف ہجرت کی، نبی علیہ السلام نے بھی مکہ مکرمہ سے شمال کی طرف مدینے کی طرف ہجرت کی۔ پھر یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین گئے ہیں اور نبی علیہ السلام مدینے گئے ہیں۔ سمجھے نا بات؟ نبی علیہ السلام مدینے گئے اور موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے کہاں گئے ہیں؟ مدین گئے ہیں۔ محل وقوع کے اعتبار سے دونوں کے ناموں میں بھی یہ موافقت پائی جاتی ہے۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے واپس مصر پہنچے ہیں، نبی علیہ السلام بھی ہجرت کے بعد فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ تو اس طرح کی بہت سی مماثلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی خود نہیں بولتا، میں وہی کرتا ہوں تو میرا نبی بولتا ہے۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام کی فرما چکے ہیں کہ اپنا کلام، وہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ جو کچھ میں یعنی اللہ ذو الجلال جو بھی وہی کہے گا کرے گا، وہ سب کچھ کرے گا، کوئی چیز اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھے گا۔ اللہ ذو الجلال نے بھی فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے رسول، تمہارے اوپر جو کچھ میں وحی کر رہا ہوں وہ لوگوں کو پہنچا دو۔ اگر آپ کوئی چیز چھپائیں گے تو آپ حق رسالت کو ادا نہیں کریں گے۔ اس لیے بالکل جو نبی علیہ السلام کو یہ کتاب دی، اس بشارت کے مطابق وہ کتاب جس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کر چکے ہیں، جس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کر چکے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب ہی اب لا ریب ہے۔ اب تورات لا ریب نہیں ہے، انجیل لا ریب نہیں ہے۔ اس کتاب کی کا پہلا وصف ہی اللہ نے بیان کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب کا دوسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ یہ کتاب مہیمن ہے۔ سورۃ المائدہ میں المہیمن ہے، نگران ہے، کہ جو اس کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی تورات اور انجیل اور پہلے صحیفوں میں جو باتیں قرآن کے مطابق ہیں یہ مہیمن ہے، یہ نگران ہے۔ جو اس کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی اختصاص ہے اس کتاب کا کہ اس کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں، اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ اور وہ حفاظت اللہ کے فضل و کرم سے نبی علیہ السلام کے دور مبارک سے لے کے آج تک اور آگے قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی، محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی، کتابوں میں بھی اور سینوں میں بھی، کتابوں میں بھی اور آنکھ میں بھی اور سینوں میں بھی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا انزلت علیک کتابا لم یمسسہ الماء، کہ میں آپ پر ایسی کتاب نازل کروں گا کہ جس کو پانی نہیں چھوئے گا، یعنی پانی اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ کتاب یہ اشارہ ہے کس بات کہ کتاب صرف اوراق میں نہیں ہوگی بلکہ کس میں ہوگی؟ سینوں میں ہوگی، دلوں میں ہوگی۔ دلوں میں پانی ضائع کر سکتا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے بھی فرمایا ہے، جب یہ مشرکین نے یہ کہا کہ قرآن مجید
اس طرح نازل کیوں نہیں ہوتا جس طرح پہلی کتابیں نازل کی ہوئی ہیں؟ اللہ ذوالجلال نے اس کے جواب میں مختلف باتیں ارشاد فرمائی. ان میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب تمہیں ابھی یقین نہیں آتا کہ یہ تو فی صدور المومنوں کے سینوں میں، اہل ایمان کے سینوں میں، اہل ایمان کے دلوں میں یہ کتاب اللہ ذوالجلال والاکرام نے منقش کر دی ہے. تو یہ اختصاص ہے اس کتاب کا پہلی کتابوں کے مقابلے میں. اور اسی کا ذکر اللہ ذوالجلال یہاں فرما رہے ہیں، تنزیل الکتاب من اللہ. یہ کسی ایرے وغیرہ کی طرف سے نہیں، ماء و شماء کی طرف سے نہیں، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، کسی فرشتے کا کلام نہیں، بلکہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تنزیل من اللہ، تنزیل الکتاب من اللہ. اس کتاب کو اللہ نے نازل کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر پھر آگے فرمایا جو قادر بھی ہے، جو علیم بھی ہے. یہ قادر اور علیم یہاں دو صفتیں کیوں بیان کی ہیں؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ خطبے میں عرض کروں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.